نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال الله تعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، سفر المظفر کا مہینہ ہے اور سفر المظفر کا آخری ہفتہ ہے۔ سفر کے آخری ہفتے کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی تھی۔ سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور اس بیماری میں تھوڑا زیادہ افاقہ تو ہوتا رہا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی بیماری کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ سن 10 ہجری میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور اس کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ جب ہم کتب احادیث اور کتب تواریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26 سفر المظفر کو یا 28 سفر المظفر کو بیمار ہوئے۔ ایک بات 26 سفر کے حوالے سے جو طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 26 سفر 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مجاہدین کا ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور اس لشکر کا جھنڈا خود اپنے ہاتھ سے بنا کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور اس لشکر کی تشکیل جہاں پر غزوہ موتا یا جنگ موتا ہوئی تھی اس طرف ہوئی ہے یا اس مقام پر ہوئی تھی، اور چونکہ اس لڑائی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ امیر تھے، اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 ہفتے قبل امت کو یہ تعلیم دی کہ آپ نے اپنی اولاد کو ورثے میں کیا چیز دینی ہے۔